سورہ انفال کی آیت نمبر 21 کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں پروردگار عالم کا ارشاد: لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون۔ دیکھو تم لوگ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں۔ ایسے جملے پر غور کیجیے، قرآن کی آیت ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تم لوگ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو یہ کہتے ہیں کہ سن لیا یا ہم سن رہے ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کان نہیں رہتے؟ کان تو ہے بھائی، سن رہا ہے، لیکن اس سننے کا جو حاصل ہونا چاہیے ہے وہ اگر اس کی زندگی میں اثر بن کر کے ظاہر نہ ہو تو ہم لا یسمعون، وہ سن نہیں رہے، وہ نہیں سن رہے ہیں۔ سنیں تو اس لیے کہ اس سننے کا اثر اس کی عملی زندگی میں دکھائی دے۔ اس سے پہلے اگر آپ قرآن کو مطالعہ کریں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ دیکھو جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو کچھ جانتے نہیں تھے، تم جاہل اس دنیا میں آئے ہو، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، حتیٰ کہ خود اپنے کو بھی نہیں جانتے تھے۔ چلیے وہ تو پہلا دن تھا، اپنے کو نہیں جانتے تھے، میں تو آج تک ہی کہتا ہوں کہ آج تک آدمی اپنے کو نہیں جانتا۔ سچ یہ ہے کہ آج تک آدمی اپنے کو نہیں پا سکا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے کو پانے کی کوشش کرے۔ اپنے کو پانے سے متعلق یہ یقین کیجئے گا، اس سے متعلق دو چار لفظیں میں نے کہی تھی کہ اپنے سے پانے سے متعلق آدمی اپنے نام کو جانتا ہے، اپنے جسم کو جانتا ہے، اپنی تعلیم کو ممکن ہے جانتا ہو، مگر وہ خود اپنے کو نہیں جانتا ہے، وہ اپنے کو نہیں جانتا ہے۔ میں ٹھہر کر کے گزارش کروں کہ قرآن کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، واقعی معنوں میں گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ قرآن کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے خود زیانی، یعنی اپنے کو نقصان پہنچانا۔ آدمی کسی کو دیکھے کہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے تو فوراً یعنی بہت جلدی جو ہے فیصلہ کرے گا کہ دیوانہ لگتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی، وہ اپنے ہی کو نقصان پہنچا رہا۔ لیکن جدھر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اکثریت اور اکثریت سے بھی زیادہ وہ اسی میں مبتلا ہیں، خود زیانی میں اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیوں اور کیسے؟ کبھی غور کریں، کبھی سوچیں۔ اس کو بتانے سے پہلے خالی ایک تاکید کروں گا کہ مجلسیں سن کے چھوڑ کے جانے کی عادت چھوڑیے، اور سن کے لے جانے کے لیے اور سوچنے کے لیے اور آئندہ بھی سوچنے کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے سنیے اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ اب سنیے چیزوں کہ انسان جو ہے اپنے کو نقصان کیسے پہنچاتا ہے۔ اس صورت میں انسان اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے جب وہ خود کو نہیں جانتا، یعنی دوسرے لفظ میں کہوں کہ ناخود کو خود سمجھ لیتا ہے، جو نہیں ہے اسی کو خود سمجھتا ہے۔ خالی سمجھتے ہی نہیں، یہ یقین کرتا ہے کہ جو وہ ہے نہیں اس کو یقین کر لیا کہ یہ میں ہوں۔ جیسے میں یہ کہوں کہ میں خطیب ہوں، کوئی کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہے میں انجینئر ہوں، کوئی کہے مثلا میں فلاں ہوں، کوئی بھی تعلیم، یہ ناخود کو خود سمجھنا ہے۔ میں خطیب نہیں ہوں، خطابت میرا فن ہے۔ میں خطیب نہیں ہوں، وہ میں کا ایک حصہ ہے، میں سے مربوط چیز ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، ڈاکٹری میرا علم ہے، میرا علم ہے، اس میں سے متعلق چیز ہے، اس میں سے متعلق چیز ہے۔ مگر آپ کبھی، بلکہ آج ہی شام کو جب سونے لگے، رات کو سونے لگے تو غور کیجئے گا میں کس حد تک اس ناخود کو خود سمجھتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آدمی نا خود کو خود سمجھ لیتا ہے تو چونکہ خود سمجھ لیا تو نا خود کو فائدہ پہنچاتا ہے، خود کو نقصان ہونے لگتا ہے۔ میری جملوں کو پھر یاد رکھیے گا عزیزو، چونکہ اس نے نا خود کو خود سمجھا ہے اس لیے نا خود کو فائدہ پہنچاتا ہے اور خود نقصان میں چلا جاتا ہے۔ نا خود کو فائدہ پہنچانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کے لیے کرنے لگتا ہے، خود کے لیے نہیں کرتا۔ اس میں کے لیے، اس انا کے لیے، اس خودی کے لیے، اس حقیقت کے لیے، اس سچائی کے لیے جو وہ ہے، چونکہ اس کو جانا ہی نہیں اس نے، تو اس کو قطعاً جو ہے درگزر کر دیتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا انسان شکل و صورت میں تو انسان ہوتا ہے، ممکن ہے سیرت میں اس کو آدمی کہیں بھلا وہ انسان ہے، حیوان ہے، امکان پایا جاتا ہے۔